اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت دعا کا اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ دعا کہ جو ہم مانگتے ہیں خداوند عالم چند ایک دعائیں ہماری قبول کرتا ہے، چند قبول نہیں ہوتی۔ وہ جو قبول نہیں ہوتی وہ ہمارے حق میں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمارا ظرف ہماری سوچ بہت محدود ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ دعا اس کے حق میں نہیں ہے، اس لیے خداوند عالم اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی اور وہ ختم نہیں، بلکہ یہ دعائیں آپ یوں سمجھیے یہ ہمارا خزانہ ہے۔ بروز قیامت ایک بندہ جائے گا، جب اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور اس کو نعمات دکھائی جائے گی تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میں نے اتنا نیکیاں نہیں کی۔ تو بعد میں فرشتے بتائیں گے کہ بندہ خدا اس دنیا میں جو تو دعائیں مانگتا تھا وہ دعاؤں کا ثواب اور یہ سارا خزانہ آپ کا ہے، ان کا اجر جو ہے نا خداوند عالم نے تمہارے لیے آخرت میں رکھا تھا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ رزق طیب و طاہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس میں اگر ہمارا رزق پاک نہیں ہے تو وہ دعائیں زمین و آسمان کے مابین لٹکی رہتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ ہے وقت کا تعین۔ وقت کا بہت عمل دخل ہے قبولیت دعا میں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ارشاد فرمایا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو، کہ اے بیٹی کیا آپ جانتی ہیں کہ قبولیت دعا کا وقت، لمحہ، گھڑی کون سی ہے؟ فرمایا بابا آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور سورج غروب ہو جائے اور مغرب سے ایک سرخی آسمان، سرخی جو ہے نا وہ بلند ہوتی ہے ہمارے سروں کی طرف، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اور اس فرمان کے بعد جناب سیدہ اپنی کنیز کو بھیجتی کہ جاؤ بتاؤ جب سورج غروب ہو جائے، تو جناب سیدہ جاتی اور اس سورج کی سرخی کے نیچے دعا مانگتی تھی، اپنی شیعوں کی بخشش کے لیے دعا مانگتی تھی۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے مولا، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ بابا ہمارے لیے استغفار کریں، تو حضرت یعقوب نے ارشاد فرمایا کہ انتظار کرو، میں عنقریب تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شب جمعہ کا انتظار کر رہے تھے۔ شب جمعہ یہ بھی قبولیت دعا کی شب ہے، دن ہے، جمعہ کا دن ہو، جمعرات ہو، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آگے جو ماہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کا مہینہ ہے، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اس ماہ مبارک میں جو بندہ بھی مجھ سے دعا مانگے گا اس بندے کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس میں ایک اور عمل بھی ہے، اگر آپ کی پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ایک تسبیح روزانہ اپنی زندگی میں معمول بنائے، سورہ اخلاص کی، سورہ توحید کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر روز ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ اب اس کی تلاوت کریں، پھر پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو دعا ہے، اور اس کا ایک اور بھی ہے، اس سورت کے پڑھنے کے فائدے جو ہیں، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی ایک۔ دوسرا، آپ اس سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، گویا کہ آپ نے 10 سپاروں کی تلاوت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دو، تیسرا، مرنے کے بعد جب اس دنیا سے بندہ جاتا ہے اور سورہ اخلاص کی بار بار تلاوت کر کے معمول بنا کے زندگی گزارتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اس بندے کی جنازے میں 70,000 ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس صورت کی ہی بدولت خداوند عالم ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا ہے خلاق دو عالم ہمیں اور آپ کو سورہ اخلاص کی بار بار اور بہت زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔